بعض کاموں کو اچھا کرنے کے لیے ان سے پہلے کسی اور صفت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر وہ صفت ہو تو وہ کام اچھا ہوگا، اور اگر وہ صفت نہ ہو تو کام جتنا بھی آپ کر لیں اس کی کیفیت اچھی نہیں رہے گی۔ اللہ کے لیے ہم ایک کام کرنا چاہتے ہیں، اسے اچھا کرنا سیکھنا چاہتے ہیں، لیکن اگر ڈائریکٹ اس کام کی طرف جائیں تو وہ صحیح راستہ نہیں ہے، بلکہ اس کام کرنے سے پہلے ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت ہے۔ وہ چیز اگر ہمارے اندر نہ ہو تو ہم کبھی بھی اس کام کو اچھے انداز میں نہیں کر سکتے۔ اس کی مثال ہے، ایک نوجوان آتا ہے ایک استاد کے پاس جو تلوار بازی کا استاد ہے، اور اس سے کہتا ہے کہ میں آپ سے تلوار چلانے کا فن سیکھنا چاہتا ہوں اور اپنے ملک کا سب سے بہترین تلوار باز بننا چاہتا ہوں۔ اس استاد نے کہا کہ ٹھیک ہے، تمہیں قبول کرتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ جو میں کہوں وہ کرنا ہے، اپنی طرف سے کوئی سجیشن مجھے نہیں دینی۔ اس نے کہا ٹھیک، اس نے کہا کل سے آ جاؤ۔ اگلے دن وہ آیا، اور جب اس کے گھر پہنچا استاد کے تو استاد نے کہا کہ یہ کپڑے میلے پڑے ہوئے ہیں، ان کو دھو۔ تو تعجب ہوا، میں تلوار بازی سیکھنے آیا ہوں اور یہ مجھے کپڑے دھلانے میں لگا رہا ہے، دھوبی کے کام۔ سارا دن کپڑے دھوئے۔ جب کپڑے دھو چکا استاد کے پاس آیا تو استاد نے کہا چلا گیا۔ اگلے دن آیا، استاد نے کہا یہ سارا میرا گھر اور باہر کا جو صحن ہے اس میں جھاڑو لگاؤ۔ تو پھر تعجب ہوا کہ یہ کیا کام ہے۔ اس سے فارغ ہوا، پھر آیا تلوار سیکھنے کے لیے تو استاد نے کہا چلے جاؤ۔ تیسرے دن پھر آیا تو اس نے کوئی اور کام پہ لگا دیا۔ جب چند دفعہ یہ مسئلہ تکرار ہوا تو استاد سے کہتا ہے کہ میں آپ سے تلوار سیکھنے کے لیے آیا تھا، جھاڑو لگانا اور کپڑے دھونا اور ادھر ادھر کے کام کرنے کے لیے تو نہیں آیا تھا۔ استاد نے کہا کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ اعتراض نہیں کرنا، اپنی طرف سے بات نہیں کرنی، اگر یہ کرنا ہے تو چلے جاؤ۔ اس نے کہا کہ جو بھی آپ کہیں گے آئندہ میں آپ کے کام پر اعتراض نہیں کروں۔ اب وہ ہر روز آتا ہے اور استاد اسے کسی نہ کسی کام میں لگا دیتا۔ ایک دن یہ شاگرد کوئی کام اس کے استاد نے ذمہ لگایا ہوا تھا، اس کو کر رہا تھا۔ استاد چپکے سے پیچھے سے آیا، ہاتھ میں ایک بڑا سا ڈنڈا تھا، پوری طاقت کے ساتھ اس نے اس شاگرد کی کمر پہ وار کیا، گویا اس کی کمر توڑ کے رکھ دیا۔ کمر سے چیخ نکلی، اس نے پیچھے دیکھا، اس نے کہا بھئی آپ نے مجھے مارا ہے۔ اس نے کہا اعتراض ہے تو چلے جاؤ، جو کام کا ہے وہ کرتے رہو، میری مرضی جو کرو۔ اب چونکہ سیکھنے کا شوق تھا، اگر سیکھنے کا شوق نہ ہو تو پھر انسان چھوڑ دیتا، دین کو بھی چھوڑ دیتا۔ اس کی مثال دے، چونکہ سیکھنے کی تڑپ تھی اور شوق تھا، بہت تکلیف ہوئی، برداشت کر کام کرتا رہا، اسی طرح مختلف کاموں میں لگا رہتا تھا۔ ایک دن پھر جب وہ اپنے کام میں لگا ہوا تھا، استاد پیچھے سے آیا اور اسی طرح پوری طاقت کے ساتھ ڈنڈا اس کی کمر میں مارا۔ اس کی پھر چیخ نکل گئی لیکن بولا نہیں۔ چند دفعہ یہ چیز تکرار ہوئی۔ اب یہ سوچتا ہے استاد کو تو میں روک نہیں سکتا، اس نے تو حملہ کرنا ہے چھپ کے بار بار، اس کی روٹین ہے، تو کیا کروں کہ بچ سکوں۔ اس کے ذہن میں یہ آیا کہ اس حملے سے بچنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ میں جب تک اس گھر میں رہتا ہوں ہوشیار رہوں، آگے پیچھے دیکھتا رہوں، کام اپنا کروں لیکن الرٹ رہوں، ہوشیار رہوں پوری طرح کہ استاد مجھ پہ حملہ نہ کر سکے، مجھے غافل دے۔ اب جو کام استاد ذمہ لگاتا تھا وہ بھی کرتا تھا، لیکن ادھر سے ہوشیار ہوتا تھا، دیکھتا رہتا تھا کہ کوئی آگے آہٹ پہ کام رکھتا تھا، اور اس پر مشق کر کر کے بالآخر وہ ایسا بن گیا کہ جب بھی استاد 3-4 دنوں کے بعد جتنا بھی چھپ کے آتا تھا وہ پلٹ کر اس کو دیکھ لیتا تھا اور کہتا تھا کہ آپ مجھ پر حملہ کرنے کے لیے۔ جب اس صفت کا وہ ایکسپرٹ ہو گیا اور استاد بار بار کوشش کے باوجود اس پر ڈنڈا نہ چلا سکا غفلت میں، تو تب استاد نے اس سے کہا کہ اب میں تمہیں تلوار چلانا سکھا، کیونکہ تلوار چلانا اتنا امپورٹنٹ نہیں ہوتا جتنا کہ دشمن کے حملے سے بچنا امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ کیونکہ تم اپنا کام کر رہے ہو، دشمن ایک حملہ کرتا اور تمہیں مار دیتا، ختم۔ اگر دشمن سے بچنا، اس کی ہوشیاری اور الرٹ رہنا، یہ تمہیں سمجھ آ گیا ہے، اس پر تم مضبوط ہو گئے ہو، اب میں تمہیں اگلا کام، جو کام تم چاہتے تھے وہ سکھا سکتا۔ یاد رکھیے اسی چیز کا نام ہر وقت دشمن کے حملے سے ہوشیار رہنا، اس کا نام شریعت اسلام میں تقوی ہے۔ آپ نیک کام کریں، وہ آپ کا دشمن غفلت میں آ کے ایسا حملہ کرے شیطان کہ آپ کا کیا ہوا نیک کام بھی ضائع کرے، ایسی ملاوٹ کروا دے۔ تو جو انسان چاہتا ہے کہ میرے کام خالصتاً خدا کے لیے ہو جائیں، میرے نیک کام اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو،
اس کو چاہیے کہ اگر وہ کہیں خرچ کرتا ہے، اگر کسی کی مدد کرتا ہے، اگر نماز پڑھتا ہے، اگر حج کے لیے جاتا ہے، اگر زیارات کے لیے جاتا ہے، اگر مثلا کوئی لوگوں کو کھلاتا پلاتا ہے، اسے کرنے سے پہلے اسے الرٹ ہونا چاہیے کہ اس کام کے اندر کسی اور نے تو حملہ نہیں کر دیا میری نیت پر، اور میری خالص نیت کے ساتھ کسی اور شہرت طلبی، لوگوں کو دکھانا، اس قسم کی کوئی چیز تو شامل نہیں کرنی، کیونکہ وہ غافل پر حملہ کرتا ہے، ہوشیار پر، صاحب تقوی پر شیطان کا حملہ کارگر ہے، اور اسی سبب سے پھر عمل بھی خالص ہو جاتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت بھی پا لیتا ہے۔